بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو، جنہوں نے ایک کیس میں سزا دی تھی، ایک کیس میں بری ہو گئے تھے، جج ارشد ملک، انہیں برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ کیا ہے لداخ کا۔ نریندر مودی جو ہیں وہ لداخ میں لیہ کے علاقے میں گئے ہیں اور یہاں پر نمو کے مقام پر انہیں بریفنگ دی گئی ہے، انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اب یہ جو چین اور بھارت کی لڑائی ہے اس میں اسے بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی نے اپنے فوجیوں سے خطاب کر کے ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی ہے، انہیں سچویشن کیا ہے اس بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ نریندر مودی کے اس خطاب میں 5 اہم ترین جو ہیں باتیں بھارتی میڈیا وہ بتا رہا ہے، اور یہ جو 5 اہم ترین باتیں ہیں یہ 5 کسی مذاق سے کم نہیں ہیں۔ جو نریندر مودی کے خطاب میں جب وہاں گئے تو بپن راوت بھی ان کے ساتھ تھے، جو بھارتی فوج کے چیف ہیں نروانے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور جو اس علاقے میں کمانڈر ہیں انہوں نے نریندر مودی کو، جنہوں نے ابھی چینی کمانڈر سے میجر جنرل کی سطح پر جو مذاکرات ہوئے اس میں گفتگو کی ہے، انہوں نے بریف کیا۔ تو نریندر مودی نے اپنے فوجیوں سے خطاب کیا، اور جو 5 باتیں نریندر مودی نے ان سے کی ہیں وہ این ڈی ٹی وی بتاتا ہے کہ ایک، نریندر مودی نے اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا اس میں آپ نے زبردست بہادری دکھائی ہے، آپ کی بہادری کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کی بہادری ان اونچے اونچے پہاڑوں سے بھی اونچی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر جو فوج ہے اس فوج کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فائر اینڈ فیوری ان کا سمبل ہے۔ تو نریندر مودی کہتے ہیں کہ دشمنوں نے آپ کے حوصلوں میں جو آگ ہے، آپ کے ارادوں میں، وہ بھی دیکھ لی ہے، آپ کا جنون، آپ کا غضب بھی دیکھ لیا ہے۔ اگلی بات نریندر مودی نے یہ کی ہے کہ آپ بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، دنیا کو آپ نے واضح پیغام دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کو جو ہے وہ سیلیوٹ کرتا ہوں، ہر کونا، ہر چٹان، ہر ندی اس علاقے میں جو ہے وہ ہماری ہے، اور اٹل آپ کا ارادہ ہے، آپ کے ہتھیار، آخری بات انہوں نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط آپ کے ہتھیار ہیں، اور آپ کا جو اعتماد ہے وہ غیر متزلزل ہے۔ اب جو پہلی بات کی ہے نریندر مودی نے کہ بہادری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ ان اونچے اونچے پہاڑوں سے اونچی ہے، تو بہادری تو ہم نے چینی فوجیوں کے سامنے دیکھی ہے، جنہیں تھپڑوں سے بھی مارا گیا ہے، ان کی تشریف پر جو ہے وہ لات بھی پڑی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا تھا 15 تاریخ کو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، بلکہ دنیا نے دیکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے دشمنوں نے آپ کے ارادوں میں آگ اور جنون دیکھ لیا ہے۔ لیکن نریندر مودی نے اپنے اس تمام خطاب میں ایک بار پھر، اب یہ دا پرنٹ، این ڈی ٹی وی، بھارت کا میڈیا خود لکھ رہا ہے کہ نریندر مودی نے ایک بار بھی چین کا نام نہیں لیا۔ نریندر مودی نے اس کے بعد جو اے پی سی کی تھی اس اے پی سی میں چین کا نام نہیں لیا۔ نریندر مودی نے کسی موقع پر چین کا نام نہیں لیا، بلکہ جو اے پی سی میں اور دیگر مقامات پر بات کی تو اس میں تو انہوں نے لداخ کی بات بھی نہیں کی، گلوان کا نام بھی نہیں لیا۔ آج تو خیر انہوں نے لداخ کا نام لے لیا اور کہا کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ تو نریندر مودی نے کہا کہ آپ کے ارادوں میں آگ ہے، آپ کے جنون ہیں، اس میں جو ہے اس کو دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ بھارت کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کیسے نکالیں گے چین کو اپنی سرزمین سے، اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ اس وقت یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے نریندر مودی سے کہ اگر آپ کے فوجی اتنے مضبوط ہیں، ان کے ارادوں میں اتنی آگ ہے اور یہ سارا علاقہ آپ کا ہے، تو آپ یہاں لیہ کے مقام پر جو اصل مقام سے جہاں پر جھڑپ ہوئی تھی یا جہاں پر اس وقت ڈسپیوٹ ہے اس سے آپ تقریباً 250-300 کلومیٹر دور جو ہے وہ رک گئے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کا ہے، تو آپ وہاں تک کیوں نہیں گئے ہیں؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، یہاں جو ٹیمپریچرز ہیں، یہ جو ٹیرین ہے، یہاں کی جو سرزمین ہے، یہاں پر سپلائی جتنی مشکل ہے، یہاں پر رہنا ہی بہت مشکل ہے، ان حالات میں آپ کر رہے ہیں کام۔ آپ نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا ہے اپنی بہادری سے، اور یہ پیغام بہت بھرپور ہے۔ تو یہ جو فوجی ہیں انہوں نے نریندر مودی کو ایک اور پیغام دیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں واٹر پروف سوٹ چاہیے، ہم یہاں پر رہ نہیں پا رہے، یہاں پر ٹیمپریچر بہت کم ہے، اور جب چینی فوجیوں سے ہماری جھڑپ ہوتی ہے تو ہمیں دریا میں، جس کا بہاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے، پاؤں رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا لباس بھیگ جاتا ہے۔ چینی فوجیوں کے پاس واٹر پروف سوٹس ہیں،
اور پھر ہمارا لباس بھیگتا ہے تو ہم یہاں پر نمونیا کا شکار ہوتے ہیں. چینی فوجیوں سے لڑنے سے پہلے ہمارے فوجی جان سے چلے جاتے ہیں. تو کتنے مشکل حالات میں کتنے بھرپور انداز میں بھارتی فوجی یہاں پر کام کر رہے ہیں, یہ بھارتی فوج جو ہے وہ خود بتا رہی ہے نریندر مودی کو, اور ان کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ضروری کپڑے ہیں وہ کپڑے ہی ہمیں دے دیں. پھر انہوں نے کہا میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں, ہر کونا ہر چٹان ہماری ہے اور اسے کوئی ہم سے لے نہیں سکتا. پھر ان کا میڈیا خود ہی دکھا رہا ہے کہ کہاں تک چین آ گیا ہے, اس نے مینڈارن سمبل میں چائنا لکھ دیا ہے, اس وقت سچویشن کیا ہے. تو نریندر مودی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے تھے, اپنے فوجیوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کے فوجی جب میجر جنرل لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چین اپنی طرف واپس چلا جائے. بھارت کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ چلا جائے جس زمین کو وہ اپنا کہہ رہے ہیں, لیکن نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے اور کوئی آیا بھی نہیں ہے یہاں پر. پھر وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہتھیار ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں اور آپ کا اعتماد غیر متزلزل ہے. یہاں پر بھارت ہتھیار لینے کے لیے کبھی روس دوڑ رہا ہے, کبھی وہ جرمنی سے بات کر رہا ہے, کبھی فرانس سے بات کر رہا ہے, اور اس وقت انہوں نے اپنی فوج کے لیے 6,000 کروڑ ایک دفعہ ریلیز کیے, پھر 500 کروڑ فوری طور پر ریلیز کیے ہیں کہ ویپنری سسٹم خریدیں. تو یہ جو ہتھیار کتنے مضبوط ہیں اور مزید کتنی ضرورت ہے, اس کا جو اظہار ہے وہ بھارتی میڈیا خود کر رہا ہے, اور نریندر مودی کی تیاریاں بھی وہ سب کا سب اس کو بتا رہی ہیں. اس وقت چین نے کیا کیا ہے اس سچویشن میں؟ نریندر مودی کے اس دورے کی وجہ یہ ہے کہ چین نے یہاں اپنے جو ماہر لڑاکا طیارے ہیں وہ تعینات کر دیے. اس سے پہلے چین نے یہاں پر جو جوڈو کراٹے کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھیجے تھے. جوڈو کراٹے کے ایکسپرٹ فوجیوں نے چینی فوجیوں کی یہاں پر ٹریننگ بھی شروع کر دی, کیونکہ چینی فوجی جانتے ہیں کہ جوڈو کراٹے کے ایکسپرٹ بھیجتے وقت کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے, تو اس لیے انہوں نے وہ لاتوں والے ایکسپرٹ بھی بھیج دیے. نفری میں اضافہ بھی کر دیا ہے. اس وقت چین کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جنوب مغربی چین میں جو تبت ہے وہاں پر بھارتی سرحد کے نزدیک ایک بڑی تعداد میں مزید نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑائی ہو رہی تھی جو ٹیکنالوجی کے فرنٹ پر تھی. بھارت کہہ رہا تھا ہم نے 59 اپلیکیشنز جو ہیں وہ بین کر دی ہیں, انٹرم بین ہے, اور ان کے بین کرنے سے چین پریشان ہو گیا ہے, اور چین کو جو ہے وہ ہم نے بڑا ڈیمیج کیا ہے. اس سے جو ہے وہ ہزاروں کروڑ کا جو ہے وہ چین اپنا بزنس لوز کرے گا. بائٹ ڈانس نے اس بارے میں کچھ بتایا بھی کہ انہیں لاس کتنا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بائٹ ڈانس نے عدالت میں اس سے پہلے جب ایک ہفتے کا بین لگا تھا تو بائٹ ڈانس نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں کچھ کروڑوں روپے بھارتی یومیہ کا نقصان ہو رہا تھا. چین کی وزارت خارجہ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ بھارت چین کی کمپنیز کا جو معاشی تحفظ ہے, جو ان کے سرمایہ کا تحفظ ہے, وہ یقینی بنائے, کیونکہ یہ معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو ان کا تحفظ یقینی بنانا چین کی ذمہ داری ہے. اب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان زاؤ نے یہ کہا ہے کہ ایک بھارت ہماری کمپنیز کا تحفظ کرے اور یہ بھارت کے بھی مفاد میں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ایک تو یہ بھارت کی رسپانسبلٹی ہے, جو عالمی قوانین ہیں, جو معاہدے ہیں سرمایہ کاری کے, ان کے مطابق یہ بھارت کی رسپانسبلٹی ہے. پھر جو بھارت نے سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے ان یقین دہانیوں کے تناظر میں بھی یہ بھارت کی ذمہ داری ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اپنے فائدے میں ہے, یہ ون ون سچویشن ہوگی. اگر یہ کمپنیاں کام کرتی ہیں تو اس سے بھارت کے لوگوں کو روزگار میسر ہوتا ہے, بھارت کو زر مبادلہ میسر ہوتا ہے, بھارت کے یہاں سرمایہ کاری بڑھتی ہے, بھارت کی معیشت کو فائدہ ہے. تو یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھارت سے آنے والی پروڈکٹس کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں کیا. بھارت کی جتنی بھی چین میں سرمایہ کاری ہے اس کے خلاف بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, کیونکہ بھارت میں جو چین کی شپمنٹس ہیں ان کو بھی اس وقت مشکلات کا سامنا ہے, ان کو ڈیلے کا سامنا ہے بھارتی آفیشلز کی جانب سے, اور اس ڈیلے سے پورٹ پر جو چینی سامان ہے وہ پھنس گیا ہے. اگلا جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہاں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت ہماری فوجی طاقت کا اندازہ غلط لگانے کی غلطی نہ کرے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ آپ اس وقت جو پابندیاں لگا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, تو آپ ہماری فوجی طاقت کا اندازہ غلط مت لگائیے گا, آپ بہت نقصان میں رہیں گے. اور یہ بھارت کے اپنے جنرلز خود مودی سرکار کو بتا رہے ہیں کہ یہ والی غلطی جو ہے بہت مہنگی پڑے گی. تو یہ جو چینی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے بھارت میں, یہ بھارت افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ تہوار آ رہے ہیں, ان تہواروں میں پٹاخے چلائے جاتے ہیں, ان تہواروں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوتی ہیں بھگوان کی, ان میں جو سمبلز ہوتے ہیں یہ تمام استعمال ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے تحائف جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں,
اور یہ تمام سیلیبریشنز کی جو چیزیں ہیں یہ بھی چین سے بن کر آتی ہیں. جو بھارت کے مذہبی رسومات میں سیلیبریشن کا جتنا مٹیریل ہے یہ سارا مٹیریل بھی چین سے بن کر آتا ہے. زی نیوز یہ بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام مٹیریل نہیں ہوگا تو ہم اپنی مذہبی رسومات اور یہ تمام خوشیاں منانے کا سامان کیسے کریں گے. تو نریندر مودی صاحب، یہ میں نے تمام حقائق آپ کے حوالے کر دیے. گئے تو تھے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے دشمن کے خلاف، لیکن دشمن کا نام لینے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.